بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے قریب ہونے کی عمر تک پہنچنے کے قریب ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں مزاج کے اندر۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی تبدیلی اور جو چینج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے تھے۔ خلوت پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام کرتے تھے۔ ایک آدھ دن نہیں، کئی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام فرمایا کرتے تھے، اور کئی دنوں کا کھانا بھی اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جاتے اور کئی دن تک وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، اس ٹائم پہ تو شریعت نہیں آئی تھی، وحی کا آغاز نہیں ہوا، تو وہ کیا عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، تو کیا عبادت تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غار حرا کے اندر کیا کرتے تھے؟ تو سب سے بڑی عبادت خلوت تھی، تدبر، غور فکر۔ سب سے بڑی جو عبادت تھی وہ غور فکر تدبر تھا، جس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس زمین آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ، عقل مند لوگ کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ غور کرتے ہیں اس اللہ کی تخلیقات میں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک وقنا عذاب النار، اے اللہ تو بلند ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں اپنے دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ تدبیر کے اوپر دعوت دیتا ہے، بار بار دعوت دیتا ہے کہ انسان تدبیر سوچے۔ یہ جو خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو معرفت الہی تک کا جو ہے نا کہ درجات طے کروا دیتی ہے، خلوت اور تنہائی۔ اور آج ہماری جو سب سے بڑی ایک پرابلم ہے اس میڈیا کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ایسا کہ ہمیں خلوت میسر ہو۔ ہم جس ٹائم پہ فری ہوتے ہیں ہم اپنا موبائل کو اسکرولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، میسیجز کو رسپونڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ آلویز آکیوپائڈ ہیں، آلویز آکیوپائڈ، یعنی 24 گھنٹے ہم نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ ہمارے پاس نہ آئسولیشن، سائلوس کا ٹائم نہیں ہے، تنہائی۔ جب انسان تنہائی کے اندر اپنے اندر جھانکتا ہے، اس کو اپنی ایررز نظر آتے ہیں، اپنی پرابلمز نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو سب سے بڑی ڈسٹرکشن اس موبائل نے ہماری زندگیوں میں برپا کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری تنہائی چھین لی ہے اس نے۔ ہم رات کو بھی سوتے ہیں، رات کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے بیڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے انسان اپنے پورے دن میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے آج کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کی اصلاح کرے۔ لیکن اس ٹائم پہ بھی ہر بندہ جب بیڈ ٹائم کے اوپر آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ موبائل یوز کرتا ہے، اسکرولنگ کرتا ہے، اپنے میسیجز دیکھتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دس از دا بگیسٹ ڈسٹرکشن دیٹ سوشل میڈیا ہیو کازڈ ان اور لائف، کہ ہماری جو تنہائی ہے وہ اس نے چھین لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہائی کے اندر بیٹھتے اور غور فکر تدبر کے اندر مصروف رہتے، اور اللہ کے بارے میں، اب اس کیفیت کو، اس خاص کیفیت کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کے بارے میں غور فکر شروع کر دے۔ تو یہ دس از کالڈ مراقبہ۔
اور یہ انسان کی اسپریچول جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، دس از پارٹ آف دا اسپریچول جرنی آف ہیومن بینگ. انسان اسے اسپریچول اپنی منازل قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ مراقبہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل غار ہرا میں تشریف فرما ہوتے جاتے. اور اب یہ غار ہرا کی لوکیشن ایسی ہے کہ اس ٹائم پہ غار ہرا از آن ٹاپ آف دا ماؤنٹین. ابھی بھی اگر آپ جائیں تو دس از آن ٹاپ آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے. مطلب وہاں پہ آپ ہائیکنگ کر کے جائیں تو اچھی خاصی، میرا اپنا خیال ہے کوئی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کی ہائیکنگ بنتی ہے. میرا اندازہ ہے 3 سے 4 کلومیٹر کی ہائیکنگ بنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرسنالٹی اسپیکٹ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ویری اسٹرانگ، واز ویری مچ فزیکلی فٹ. ایک عام بندہ ہائیکنگ کر سکتا ہے یہ 3-3.5 کلومیٹر کی؟ تو ایک یہ بات. اور وہاں سے اس ٹائم پہ پورا مکہ کی وادی نظر آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، یعنی کہ مکہ کی پوری وادی وہاں سے نظر آیا کرتی تھی. اس وقت دنیا جو تھی گمراہی کا شکار تھی اور لوگ ہدایت کے انتظار میں تھے. اس گمراہی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو اہل حق تھے، حق کے اوپر تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہر طرف کرپشن اور ہر طرف جو ہے نا یہ برائی تھی اور لوگ حق سے بالکل جو ہے نا اپنی زندگیوں کو دور کر بیٹھے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جن کا ایکسپلیسٹلی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر آتا ہے، جو حق کے متلاشی تھے. یہ حق کے جو متلاشی لوگ ہوتے ہیں نا ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کے ظہور سے پہلے بہت سے ایسے حضرات تھے، بہت سے ایسے افراد تھے جو حق کی جستجو کے اندر اور تلاش کے اندر تھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا ظہور نہیں ہوا. ان میں سے ایک مثال ہے زید بن عمر بن نفیل. یہ زید بن عمر بن نفیل کون تھے؟ زید بن عمر بن نفیل یہ مکہ کے تھے اور یہ حق کی تلاش میں تھے. یہ مکہ سے نکلے اور جو ہے نا دیگر علاقوں میں گئے، بہت سے ان یہودیوں سے ملے، بہت سے کرسچن سے ملے. لیکن یہ سب کو ملاقات کرنے کے بعد ان کے ذہن میں ہے کہ یہ سب جو ہے نا گمراہی کا شکار ہو چکا. اور تھا بھی ایسے ہی کہ جو کرسچن تھے وہ بھی اپنے اصل مذہب سے ہٹ چکے ہوئے تھے، یہودی بھی اپنے اصل مذہب سے ہٹ چکے ہوئے تھے، شرک داخل ہو چکا ہوا تھا. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے جب جو کرسچینٹی تھی اس کو اسٹڈی کیا اور عیسائیت کو اور جو ہے نا یہ یہودیت کو اسٹڈی کیا، تو یہ واپس جو تھے نا یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مذہب پہ نہیں چل سکتا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نا ابراہیمی کہا کرتے تھے، حنیفیت کا مذہب انہوں نے قبول کر لیا. مکہ کے تھے اور یہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں حنیف ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے سے اللہ کا، وہ کہتے ہیں کوئی خالق ہے، کوئی اس کائنات کا کوئی خالق ہے، وہ میرے سے کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. مطلب ہی ڈونٹ ہیو اے شریعت ٹو فالو. ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا، اس کی معلومات نہیں تھی جس کو وہ فالو کر سکتے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے تقلید کرتے ہوئے حنیفیت مذہب، یعنی حنیفیت کا مطلب کیا ہے؟ توحید. حنیفیت از ناٹ اے ریلیجن، یہ بیسیکلی ایک مذہب ہے. وہ مطلب دس از اے اسکول آف تھاٹ کہ یعنی یکسوئی کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا اللہ، توحید کا سب سے پہلے اقرار. تو یہ اپنے آپ کو حنیفی کہا کرتے تھے اور ملت ابراہیمی کے اوپر کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد ان کے بارے میں روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ مکہ والے جب حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے، اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی. یہ ایک فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ یہ بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جو یہ قریش کے جو لوگ تھے جو عبادت وغیرہ کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو یہ ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، تم اصل مذہب پہ نہیں ہو. تم اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی کے اوپر ہو، دعویٰ تو قریش کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہے. تو یہ بیت اللہ کے ساتھ بیٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے کہ تم غلط مذہب کی اقتداء کر رہے ہو، تم ملت ابراہیمی کے مخالف کر رہے ہو، تمہارا جو مذہب ہے، جو تمہارے جو کلچر ہے، بت پرستی، یہ سب اس چیز کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے یہ جو زید بن عمر بن نفیل تھے، یہ مکہ کے اندر ان کو جب پتہ چلتا کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگا ہے تو یہ اس کے پاس جاتے، اس کی بیٹی کو اپنی کفالت میں لے لیتے، اس کی پرورش کرتے. جب بڑی ہو جاتی تو اس کے ماں باپ کو پیشکش کرتے کہ تم چاہو تو تم اس کو واپس لے لو
وگرنہ میں اس کا کہیں پہ نکاح کر دیتا ہوں. تو اس کی مکمل کفالت اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے. یہ زید بن عمر بن نفیل توحید پرست تھے اور اس کے بعد شرک نہیں کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اللہ میں جانتا ہوں تو ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تو کیسے راضی ہوگا, مجھے کوئی رستہ بتا دے جو مجھے پتہ چل جائے, میں تیری اتباع کروں, تیری عبادت کروں. تو یہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. اللہ کی شان, ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. وہ جو بیٹا تھا اس کا نام تھا سعید بن زید. یہی سعید بن, یہ جو سعید بن زید تھے یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی بنے. صحابی بنے. اور یہ سعید بن زبیر جو عشرہ مبشرہ کے صحابی, the top 10 which were given the glad tidings of Jannah, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارت اپنی دنیا میں زندگی میں دی. تو یہ جو سعید بن زید تھے, سعید یہ بیٹے تھے زید بن نفیل کے. تو انسان کے دل میں سچی طلب ہونا تو انسان کی اللہ خود بھی اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو ان کے بیٹے عشرہ مبشرہ کے صحابی بنے. تو سعید بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا اپنے ابا کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے, اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زید بن نفیل جو ہیں یہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایک امت بن کے اٹھائے جائیں گے. امت بن کے بہت سے انبیاء کل قیامت کے دن آئیں گے اور ان کا کوئی امتی نہیں ہوگا, ایک امتی بھی نہیں ہوگا ان کا. ایسے انبیاء بھی آئیں گے کل قیامت کے دن, اور بعض ہوں گے جن کے پاس کچھ تھوڑے سے ان کے امتی ہوں گے. تو اتنے, یعنی کہ اتنے اللہ نے ہر قوم کے اندر, ہر بستی کے اندر انبیاء کو بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ یہ جو زید بن عمر بن نفیل ہیں یہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایک امت بن کے پیش کیے جائیں گے, بطور امت کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا. یہ جو توحید ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھیں, توحید یہ اللہ نے انسان کا ایک بلٹ ان فیچر بنا دیا ہوا ہے. یہ بلٹ ان فیچر ہے انسان کا. انسان کے اندر نا اپنے خالق کی جستجو اللہ نے ڈال دی ہوئی ہے. اب اس جو ہمارے ایک نیچرل, ایک انٹرنسک ایک فورس ہے جو ہمیں خالق کی طرف لے کر جاتی ہے, وہ ہم اس کو سپریس کر لیتے ہیں. جو ماحول ہوتا ہے, جو سوسائٹی ہوتی ہے, وہ اس کو سپریس کر لیتی ہے. تو یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن پتہ نہیں تھا کیسے عبادت کرنی ہے. تو اس وجہ سے ان کا یہ اکرام کل قیامت کے دن ہوگا کہ جب یہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو یہ ایک امت کے طور پہ پیش ہوں گے. اس کے بعد دوسری مثال ایسے ہی جو حق کے متلاشی لوگ تھے, اہل حق تھے, توحید کے اوپر تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, بالفرض مان لیں کہ کوئی ایسا شخص ہے دنیا کے اندر جس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اول تو آج کے دور میں یہ تصور کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن آپ تصور کر لیں بالفرض کوئی ایسا جنگلوں کے اندر تھا, اس تک دین کا پیغام نہیں پہنچا, تو اس سے کل قیامت کے دن توحید کا سوال ہوگا. کیونکہ توحید اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی ہے. خالق کی پہچان اللہ نے انسان کے سافٹ ویئر کے اندر ڈال دی ہے. ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, what is the purpose of life. لیکن جو سوسائٹی ہے, جو ماحول جس میں بڑھتا ہے, پروان چڑھتا ہے, وہ سوسائٹی اس کو سپریس کر دیتی ہے, وہ ماحول اس کو سپریس کر دیتے ہیں, اور ملحد, ایتھیس اور اس طرح کی جو ہے نا ڈیزیزز سوسائٹی کے اندر آتی ہیں. اللہ نے یہ معرفت الہی جو ہے یہ اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی ہے. ورقہ بن نوفل, دوسری مثال ورقہ بن نوفل کی ہے. یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. اور یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ وحی آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور واپس گھر میں آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے زمیلونی. تفصیلی روایت ہے, وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے.
تو اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کیفیت کے بارے میں جا کر ورقہ بن نوفل کے سامنے ذکر کیا، اور یہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم بھی تھے ورقہ بن نوفل، ہاں تورات کے عالم بھی تھے۔ تو جب پورا وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، جب ورقہ بن نوفل نے یہ پوری تفصیل سنی تو پھر حضرت خدیجہ سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی روح القدس ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا اور وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ورقہ بن نوفل کو دیکھا، خواب کے اندر زیارت ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس کے اندر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جنت میں نہ ہوتے تو سفید لباس نہ پہنتے۔ سفید لباس کا پہننا خواب کے اندر، اس چیز کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جنت کے اندر ہے۔ تو ورقہ بن نوفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی نبوت کا ظہور ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ بالکل ابتدائے نبوت کے دور میں ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی جنت میں۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو تلاش کے اندر تھے حق کے۔ زید بن نفیل is one of the example. The second example ہے ورقہ بن نوفل۔ ابھی وہی کا، کیونکہ بالکل یہ ایکسٹریم تھی، یہ باؤنڈری تھی، سمجھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا۔ تیسری مثال، اس ظلمتوں کے اندھیروں کے اندر، اس ظلمتوں کے اندھیروں میں جو تیسرے شخص تھے جو نبوت کے انتظار میں تھے، اور ان کی پوری جو تفصیلی روایت آتی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر پوری تفصیل سے اس روایت کا ذکر ہے کہ کس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی، تیسرے شخص کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کس طرح سے یہ حق کی جستجو کے اندر تھے، اور کس طرح سے انہوں نے اسفار کیے، کہاں ایران، پرشیا، اور کیسے یہ پہنچے۔ تو تیسرے شخص جو ان اندھیروں کے اندر نبوت کے اجالے کو تلاش کر رہے تھے، وہ تیسری مثال کون تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ اپنی ایمان لانے کا واقعہ بیان کیجئے۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنے بالکل آخری وقت میں مرض الوفات کے اندر ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل تفصیل بیان کی اپنے ایمان کی۔ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق فارس کے ایک شہر اصفہان سے تھا۔ اصفہان، فارس یعنی آج کا کرنٹ ایرا کے اندر ایران کا ایک شہر اس دور میں اصفہان تھا، اور اس شہر کا ایک گاؤں، ایک قصبہ جس کا نام جی تھا۔ میرا تعلق اس قصبے سے تھا۔ میرے والد جو تھے اپنے گاؤں کے سردار تھے، وڈیرے تھے، بڑے تھے، اور بہت زمیندار، بڑی ان کی زمینیں تھیں، بڑے فارمز تھے، اور میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوری روایت بتا رہے ہیں۔ اور ہم جو مذہب جس کی اقتداء کرتے تھے وہ آتش پرستی، میرے والد اور ہم آتش پرست تھے۔ آتش پرست یہ ایک مذہب ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ یہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ایک فورس ہے حق کی اور ایک فورس ہے باطل کی، اور یہ حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے۔ ان کا یہ ایک عجیب سا مذہب ہے، یعنی کہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ یہودی عیسائی تو اہل کتاب ہے نا۔ یہ جو
آتش پرست تھے، یہ اہل کتاب نہیں تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ آتش پرست تھے، اور گاؤں کے بڑے سرداروں میں ان کا نام تھا، اور ہمارے گاؤں میں جو آتش کدا تھا، آتش کدا جہاں پہ وہ سارے عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ آگ کو جلا کے رکھتے تھے، اور وہاں پہ اس شہر کا، اس قصبے کا جو سب سے زیادہ معتبر شخص ہوتا تھا، اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آگ کو جلا کے رکھے گا۔ دیکھیں انسان کی گراوٹ، دیکھیں جب وہ اللہ کو چھوڑتا ہے تو آگ کی عبادت کرتا ہے، اور آگ کے کون سی آگ؟ جس کو خود جلانا پڑتا ہے آگ۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا تو یہ جو آگ جلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ میرے طرف مجھے دے دی گئی۔ اب میں اپنے گاؤں کے اندر آتش کدا کی آگ کو روشن کیا کرتا تھا، اور میرے والد وڈیرے تھے، زمیندار تھے، اور میں اکلوتا تھا، اور میرے باپ میرے سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جیسے حضرت سلمان فارسی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک غلام باندی ہوتی ہے اسے گھر میں رکھا جاتا ہے، اس طرح سے میرے والد مجھے گھر میں رکھا کرتے تھے، باہر نہیں بھیجتے تھے زیادہ۔ جیسے آج ہمارے ماڈرن لفظوں کے اندر کہتے ہیں ماماز بوائے کہا جاتا ہے نا، یعنی ایک بچہ جو بالکل اپنے گھر کے ماحول کے اندر رہتا ہے، ماں باپ اس کو باہر نہیں زیادہ دیتے، ایکسپوئر باہر کا اس کا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے سلمان فارسی کہتے ہیں میں اکثر وقت اپنا گھر پہ گزارتا، یا آتش کدا کی آگ روشن کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اور واپس آ جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، اللہ کی شان، ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد کو کوئی کام پڑا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان تم آج کھیتوں میں، جو بھی ان کا پروفیشن تھا کھیتی باڑی وغیرہ، آج تم مجھے وہاں پہ ایک جو ہے نا جو میرا کھیتی باڑی کی جگہ تم وہاں پہ جاؤ، اور وہ وہاں پہ یہ کام کرنا، اور مجھے ساتھ یہ ہدایات دی کہ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم جلدی جانا اور فوراً وہ کام کر کے واپس آ جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رستے میں تھا، اپنے باغات یا اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، میں نے درمیان میں ایک عبادت خانہ دیکھا، عبادت خانہ، اور اس عبادت خانے کے اندر لوگ عبادت کر رہے تھے، اور عجیب انداز کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ مجھے وہ انداز بڑا پسند آیا، میں اس کے اندر اتنا محو ہو گیا کہ میں اس عبادت خانے میں چلا گیا، اور وہاں پہ وہ جو عبادت کر رہے تھے لوگ، ان کے ساتھ میں پورا دن گزارتا رہا، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ ادھر میرے والد جو تھے وہ پریشان، اور لوگوں کو پورے گاؤں کے اندر ایک ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ سلمان، پورا گاؤں جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اور جب رات کو پھر وہ جب وہاں سے باہر اپنے گھر کی طرف آئے تو سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر پہنچا تو میرے والد نے پوچھا میرے سے، بیٹا تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں میں نے کہا تھا کہ ٹائم پہ واپس گھر آ جانا، تم نے جو ہے نا وہ لیٹ کیا، تو جب تم تھے کام پہ۔ تو سلمان فارسی پورا واقعہ بتایا کہ یوں میں ایک عبادت خانے میں تھا۔ اب وہ جو عبادت خانہ تھا وہ عیسائیوں کا تھا، گرجا تھا۔ کیوں آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت کے پیروکار تھے ان کو ہم عیسائی کہہ رہے ہیں، موجودہ عیسائی نہیں، یعنی اس دور کے اندر کی جو عیسائی تھے۔ تو مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی، تو میں وہ پورا دن ان کے پاس میں نے گزارا۔ تو سلمان فارسی کے جو والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار آج کے بعد تم وہاں پہ گئے اور میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا۔ تو خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے منع کیا لیکن میں باز نہیں آیا۔ میں نے والد کو کہا کہ ان کا مذہب بہت اچھا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو سلمان فارسی کے والد نے کیا کیا، انہیں گھر میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ سلمان فارسی کو جو اپنا ایک محبوب بیٹا تھا سب سے زیادہ، انہیں زنجیروں سے جکر دیا۔ اللہ کی شان، یہ اپنے گھر میں جکرے ہوئے ہیں، باہر بھی نہیں جا سکتے، اور لیکن ان کے دل میں عیسائیت کا جو اس ٹائم پہ مذہب تھا وہ گھر کر چکا تھا۔ یہ مذہب جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں نے کسی طرح سے اس ٹائم پہ جو عبادت خانہ کا جو پادری تھا اس تک پیغام پہنچایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ یہ جو مذہب ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو وہ بتانے لگا کہ اس کی ابتدا شام سے ہوئی ہے، اور شام سے مراد کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے اندر شام سے کیا مراد ہے؟ فلسطین، لبنان، جارڈن،
سیریا، یہ پورا خطہ شام تھا، اور جس کا کیپٹل کون سا تھا؟ کیپٹل کیا ہے؟ کیپٹل شام کا کیپٹل نہیں، ہاں مسجد اقصی، بیت المقدس، یروشلم. تو یہ وہ بتانے لگے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ شام سے. تو یہ سلمان فارسی نے اسے جو ہے نا پیغام پہنچایا کہ کوئی قافلہ یہاں سے فارس سے اگر شام جا رہا ہو تو مجھے آپ نے بتانا ہے. اللہ کی شان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور کا جو بزنس تھا، جو تجارتی قافلے وغیرہ آئے شام سے، سیریا بھی جاتے تھے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ عرب کے جو ہے قافلے دو جگہ پہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، شام کی طرف بھی جاتے تھے اور یمن کی طرف بھی جایا کرتے تھے تجارتی قافلے. تو جب ایک قافلہ ادھر ان کے علاقے کے اندر آیا تو انہوں نے کسی طرح سے وہ زنجیروں کو توڑا اور اپنے گھر سے فرار ہوئے، اس قافلے میں جا کے مل گئے حضرت سلمان فارسی. کرتے کرتے یہ جو قافلہ تھا یہ شام پہنچا. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش کے اندر، اصل مذہب کو فالو کرنے کے لیے، اس کو دین کو سیکھنے کے لیے، یہ کہاں فارس سے کہاں پہنچے؟ شام پہنچے. فارس سے شام پہنچے. جب شام میں پہنچے تو شام کے اندر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ میں سب سے بڑا جو تمہارا دینی پیشوا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ شام کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا دینی پیشوا ہے وہ فلاں جگہ کے اوپر ہے، جو بڑا پادری ہے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کے پاس پہنچے. یہ بڑی تفصیلی روایت ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. وہ انشاءاللہ سبق ہم لوگ آخر میں، اس سے جو ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر سبق ہے نا، جو پریکٹیکل ایکشنز ہیں، وہ ہم آخر میں دیکھیں گے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس پادری کے پاس پہنچا، میں نے اس کو پورا اپنا قصہ بتایا کہ میں کس طرح سے فارس سے نکل کے یہاں تک شام تک پہنچا ہوں، اور اجازت کی طلب کی کہ میں کیا تمہارے پاس رہ سکتا ہوں. جس طرح سے آج بھی مشائخ اور صوفیاء کی خانقاہ ہوتی ہے، اس خانقاہ کے اندر لوگ آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، وہاں پہ قیام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا، اس وقت کے جو بڑا پادری تھا، جو شام کا سب سے بڑا پادری تھا، اس تک پہنچے اور اس کی صحبت اختیار کی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا کرپٹ آدمی نہیں دیکھا. وہ جو پادری تھا اتنا کرپٹ آدمی تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتا، چندہ لیتا، لوگوں سے پیسے بٹورتا اور وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا، غربا میں تقسیم نہیں کرتا تھا. لوگوں سے پیسے لیتا اللہ کے نام پہ اور وہ پیسہ خود سمیٹ کے بیٹھ جاتا. حتیٰ کہ اس کا لیکن کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا، بہت سی چیزیں مجھے سے سیکھنے کو ملی. دیکھیں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، جب انسان کی سچی طلب ہو نا، مشائخ اس بارے میں کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب انسان کی طلب سچی ہو نا، سچی طلب کے ساتھ انسان کسی کے پاس جائے اپنی اصلاح کے لیے، تو اللہ اس فاسق فاجر کے ذریعے سے بھی، اگر بالفرض و فاسق فاجری کیوں نہ ہو، تو اللہ اس کے ذریعے سے بھی اس شخص کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب سلمان فارسی خود اس شخص کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ he was the most corrupt person I have ever met in my life. وہ انتہائی کرپٹ آدمی تھا، مال لوگوں کا کھا جاتا تھا. حتیٰ کہ اس کا انتقال ہوا تو جب وہ جو چرچ تھا، جو گرجا تھا، اس کے جو سارے جو کسٹوڈینز تھے، جو اس کے متولی تھے، جب اس کے تدفین کی باری ہے تو میں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس کو جو تم اتنی عزت دے رہے ہو، اس نے تمہارا سب لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے اور فلاں جگہ پہ اس نے تم سب کا مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے. سلمان فارسی ان سب لوگوں کو لے کر اس جگہ پہ پہنچے اور دیکھا 7 بڑے بڑے کنٹینر، اللہ عالم اس کا کیا سائز تھا، اس کے اندر اس نے سارے جو تھے نا مال کو جمع کر کے رکھا ہوا تھا. وہ لوگ اتنا اس کو جو ہے نا وہ برا لگا. اس پادری کو انہوں نے دفنایا نہیں، اس کو کراس کے اوپر ٹانگا اور اس کو رجم کیا، اس کی لاش کو. یہ انجام ہوتا ہے، یہی انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو لوگوں کے مال کے اندر غبن کرتے ہیں، اور وہ مال خاص طور پہ جو اللہ کے نام پہ لیا جائے، یہی انجام ہوتا ہے. اس لیے جو مالی معاملات ہے اس پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس پہ حد درجے جو ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، ہم خود مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا کاروبار مسلمان نہیں ہوتا. ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے.
تو اس پادری کا جرم کیا تھا؟ اس کے مالی معاملہ ٹھیک نہیں تھے، یہ لوگوں کے پیسوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو خیر حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ جب اس کو خیر دفنا دیا گیا، اس کے بعد اسی جگہ کے اوپر ان لوگوں نے ایک نیا آدمی اپوائنٹ کیا، اسی جگہ پہ ایک نیا آدمی اپوائنٹ کیا۔ اب سلمان فارسی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے اتنی محبت کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ اس زندگی میں یا میں نے جو سب سے بہترین لوگ دیکھے ہیں وہ تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، یا اس کے بعد میں نے اس شخص کو دیکھا، یہ اتنا نیک آدمی تھا۔ پہلے آدمی جس سے ملے وہ کون تھا؟ انتہائی کرپٹ، اور دوسرا آدمی جو آیا وہاں پہ وہ انتہائی نیک تھا اور آخرت کی طرف جو ہے نا اس کی توجہ تھی۔ میں اس کے ساتھ میں نے وقت گزارا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، حتیٰ کہ اس کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے اس پادری کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس آپ بتائیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں اس کے پاس جا سکوں، اس کی صحبت اختیار کر سکوں۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ بھی انسان کو نا گائیڈنس کہ آپ حضرت سلمان فارسی اس سے گائیڈنس لے رہے تھے کہ آپ کے بعد میں آپ کے بعد اب کس کی اقتداء کروں، کس کی صحبت اختیار کروں۔ تو وہ جو پادری تھا وہ کہنے لگا کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو صحیح عیسائیت کے مذہب کے اوپر، اور یہ لوگ کون تھے؟ جو اصل عیسائیت مذہب تھا اس کے ماننے والے تھے، جو عقیدہ تثلیث کے ماننے والے نہیں تھے، جو توحید کے ماننے والے تھے، ہاں، جو توحید پرست تھے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے اور جو اصل تورات کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو یہ اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا کہ میں ایک شخص ہے جس کی طرف میں تمہیں رہنمائی کر سکتا ہوں، اور وہ ہے موصل کے اندر۔ موصل ایک جگہ کا نام ہے عراق کے اندر، ہاں وہاں پہ ایک شخص موجود ہے، اگر تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں صحیح جو ہے نا تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کیا ہے، بس کاؤنٹ کرتے جائیں، فارس سے آغاز کیا، کہاں پہنچے؟ شام۔ اب سلمان فارسی شام سے آگے جا رہے ہیں موصل عراق کی طرف۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں اس پادری کے پاس گیا، اس کو پورا واقعہ بتایا اور میں اس کی صحبت میں رہا، حتیٰ کہ اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ میری اب کسی اگلے شخص کی طرف رہنمائی کر دیں جو توحید پرست ہوں، جو اہل حق میں سے ہوں۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ میں پوری اپنی زندگی میں میری علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اہل حق لوگوں میں سے ہو۔ اب یہ اتنی شارٹیج کیوں تھی اس دور میں؟ اتنی شارٹیج کیوں تھی اہل حق لوگوں کی؟ وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور بالکل وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کا وقت قریب آ چکا تھا، اور جو عیسائیت تھی وہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھے، بالکل بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھی۔ تورات کے اوپر عمل نہیں تھا، اصل کتابوں کے اوپر عمل نہیں تھا، اصل کتابیں اپنی شکل میں محفوظ نہیں تھیں۔ تو اس لیے یہ جو اہل حق لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے تھے۔ تو یہ جو موصل کا پادری تھا جو عراق میں تھا، حضرت سلمان فارسی نے اس کے پاس وقت گزارا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب تم نصیبین، ایک اگلا علاقہ نصیبین، تم نصیبین کا ایک علاقہ ہے، نصیبین ترکی اور سیریا کی بارڈر کے اوپر ایک علاقہ ہے۔ اب عراق سے اگلا سفر حضرت سلمان فارسی کا کہاں پہ ہوا؟ نصیبین میں، نصیبین تک پہنچے۔ اب اس شخص کے پاس رہے، حتیٰ کہ سیم وہی انسیڈنٹ کہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہے، اور اس کا جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ اب میں اگلا شخص کی طرف میری رہنمائی کریں۔ حضرت سلمان فارسی کو اس شخص نے بتایا کہ اب ایک شخص ہے، میری معلومات کے مطابق صرف ایک آدمی ہے جو اس ٹائم پہ اہل حق میں سے ہے، اور وہ اموریہ کے اندر ہے۔ اموریہ آج جو ہے نا ٹرکی کے اندر ہے۔ ٹرکی کے اندر یہ جو موجودہ ورلڈ کے اندر ٹرکی، جو موجودہ میپ میں ٹرکی ہے، ٹرکی کے اندر ایک شہر تھا اس دور میں، اس کا نام اموریہ تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نصیبین سے ہوتے ہوئے آگے کہاں پہنچے؟ اموریہ کے پادری کے پاس پہنچے، اس کے پاس بھی رہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا
اس سے پوچھا کہ اب میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ تو وہ اموریہ کا پادری کہنے لگا کہ اب اس دنیا میں کسی اہل حق عالم کو نہیں جانتا جس کی صحبت میں تم جا کے رہ سکو، لیکن ہاں میں ایک چیز جانتا ہوں، ایک چیز میں اب جانتا ہوں کہ جو آخری نبی الزماں ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں بھی ہے، اب ان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، اب ان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا، اور میں تمہیں ان کی 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پہلی نشانی اس میں یہ ہوگی کہ یہ جو آخری نبی الزماں ہوں گے یہ ہجرت کریں گے ایک ایسے علاقے کی طرف جو 2 چٹیل پہاڑوں کے درمیان ہے، اور وہاں پہ کھجور بہت کثرت سے اگتی ہے۔ 2 چٹیل پہاڑ، اور آج بھی اس سے کیا مراد تھی؟ مدینہ۔ آج بھی اگر آپ مدینہ کی جغرافی کو اسٹڈی کریں تو مدینہ جو ہے وہ 2 چٹیل والکینک ٹریکس ہیں، اس کے 2 اطراف میں، مدینہ کے یعنی کہ 4 اطراف میں 2 اطراف میں یہ والکینک ٹریکس ہیں۔ اور اس دور کے اندر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جانب سے خندق کھودی؟ ایک طرف سے خندق کھودی گئی، باقی تینوں طرف سے کیوں نہیں کھودی گئی؟ کیونکہ اللہ نے مدینہ کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس کی نیچرل پروٹیکشن 2 سائڈ سے ہے۔ یہ جو راکی ٹریک ہے یہاں سے لوگ اور قافلے گزرتے نہیں تھے، چٹیل پہاڑ سے یہاں سے گزرنا ناممکن تھا، اور ایک طرف کھجوروں کے باغات تھے، اس باغات سے بھی لوگ کراس کر کے نہیں آیا کرتے تھے۔ تو مدینہ کا ایک ہی پیسیج تھا جہاں سے لوگ مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے، یہ وہ راستہ تھا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھودی۔ تو یہ پادری نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ یہ ہجرت کر کے جائیں گے ایسے شہر میں جو 2 چٹیل پہاڑوں کے درمیان ہے، اور وہ وہاں پہ کثرت کے ساتھ کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ دوسری علامت اس پادری نے یہ بیان کی کہ دوسری علامت اس نبی آخر الزمان کی یہ ہوگی کہ یہ صدقہ نہیں کھائیں گے، یہ ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں قبول کریں گے، اپنی ذات کے لیے صدقہ استعمال نہیں کریں گے۔ اور تیسری علامت یہ بیان کی کہ ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگا، ایک مہر نبوت ہوگا۔ آج بھی اگر آپ موجودہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو آج عیسائی مانتے ہیں، انجیل، تورات اور انجیل یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ جو بائبل جسے کہا جاتا ہے، آج اس کرنٹ ورلڈ کے اندر 1400 سال 1450 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں، آج بھی جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی موجود ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، آپ علیہ السلام کے صحابہ کا نام موجود ہے، حضرت ابو بکر کا نام موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی والدہ آمینہ کا نام موجود ہے۔ یعنی کلیئر انڈیکیشن سی پچھلی کتابوں کے اندر کہ وہ نبی کون ہوں گے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ آج بائبل کے اندر ایک چیپٹر ہے سانگز آف سولومن، جس کو بڑا جھوم کے نا آج بھی عیسائی پڑھتے ہیں، سانگز آف سولومن۔ اس سانگز آف سولومن کے اندر ایک ورس ہے عبرانی زبان کے اندر۔ ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، تو وہ نیتن یاہو کہنے لگا ان جو ہے نا وہ عبرانی کے اندر ابراہم نہیں ہے، ابراہیم نام ہے۔ نارملی کہتے ہیں ابراہم، انگریز کہتے ہیں ابراہم اکارڈ، تو کہتے ہیں ابراہیم، دس از ایکچوئل ابراہیم۔ تو عبرانی زبان کے اندر جو آیت ہے اگر آج اس کو بھی آپ جا کے مطالعہ کریں، اس میں لکھا ہوا ہے حق و مقیمتن، عبرانی زبان ہے، حق و مقیمتن لکل محمدن، اور عبرانی زبان کے اندر یہ جو ان کا لفظ آتا ہے نا آخر میں اندر، یہ کسی کو عزت دینے کے لیے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی حق و مقیمتن لکل محمدن، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ کس طرح سے آج بھی موجودہ بائبل کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، اور بہت سے کرسچنز انہی آیات کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ آج بھی اللہ نے انہی کی کتابوں میں ان کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو خیر، حضرت سلمان فارسی کو یہ جو اموریہ کا پادری تھا، اب پتہ نہیں کتنے پادری ہو گئے، آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے نا، یہ جو اموریہ کا پادری تھا، اس نے کہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے، اب تم اس جگہ پہ کی تلاش میں چلے جاؤ اور اس جگہ پہ جا کے قیام کرو جہاں پہ نبی آخر الزماں آئیں گے۔ اور اس نے کتنی علامت بتائیں؟ 3۔
اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگلا سفر شروع ہوا عرب کی طرف۔ عرب کہاں پہ مقیم تھے اس ٹائم پہ؟ اموریا۔ اموریا کہاں پہ ہے؟ ترکی میں۔ ترکی کا موجودہ یعنی کہ جگہ پہ ترکی کے اندر ہے۔ ترکی سے کہاں جا رہے ہیں اب؟ عرب۔ اللہ کی شان، رستے کے اندر انہیں ایک یہ بھی وہاں پہ اس دور میں ٹریولنگ کا نا آسان طریقہ ہوتا تھا، کوئی ڈائیورٹ ہوتی نہیں تھی یا کوئی جہاز تو ہوتے نہیں تھے کہ جہاز کی ٹکٹ کرائی اور وہاں پہنچ گئے۔ آسان اور جو سب سے ایزیسٹ وے ہوتا تھا اس دور کے اندر سفر کرنے کا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو قافلے آ جا رہے ہوتے تھے نا، تجارتی قافلے، ان کے ساتھ نہ جڑ جاتے تھے لوگ، اسی قافلوں کے ساتھ نہ لوگ سفر کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ یہ اموریا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اسی قافلے کے ساتھ شامل ہوئے اور ان لوگوں سے کہا، اس قافلے والوں کا نام تھا بنی کلاب۔ بنی کلاب کے لوگ تھے یہ، اور ان سے کہا کہ مجھے تم نہ یہ عرب ان کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کی شان، یہ بنو کلاب والوں نے حضرت سلمان فارسی کو جب لے کے یہ عرب میں پہنچے، اب عرب کے اندر اس میں بھی غلامی رائج تھی، غلاموں کا غلامی رائج تھی، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو وہاں پہ بطور غلام کے بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کو بطور غلام کے یہاں پہ بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی، اور اس دور کے اندر جب کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا تھا نا، خاص طور پہ کسی ایسے آدمی کو جو لوکل نہیں ہوتا تھا وہاں کا، حضرت سلمان فارسی تو فارس کے تھے، عرب تو نہیں تھے، جب کسی شخص کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ غلام ہے تو بس یہ ایک مستقل توق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، اب وہ جو مرضی کرتا وہ توق جو ہے نا ہٹ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے دھوکہ کیا سلمان فارسی کے ساتھ، ان کو بطور غلام کے بیچ دیا بنو کلاب والوں نے انہیں جو ہے وہ بطور جو ہے نا غلام کے بیچ دیا۔ اب اللہ ان کے لیے رستے آگے ہموار کر رہا تھا۔ مشکلات آتی ہیں زندگی میں، اب آپ حضرت سلمان فارسی کی مشکلات کو دیکھتے جائیں اور پھر دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ملا انہیں آخر میں۔ حضرت سلمان فارسی کو جس شخص نے خریدا وہ اس کا تعلق وادی قرا سے تھا، مکہ کے قریب ایک وادی، ایک بستی تھی وادی قرا، اس کے ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو بطور غلام کے خرید لیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب اس وادی قرا میں پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، تو مجھے دل میں گمان میرے پیدا ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے جو اس اموریا کے پادری نے کہی تھی، اور میرے دل میں گمان پیدا ہو گیا کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی بطور غلام کے ایک عرصہ یہاں پہ رہے، اس کے بعد اسی شخص جو ان کا مالک تھا، اس کا ایک رشتہ دار تھا، وہ اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ تو کچھ قبائل جو اس مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آ کے بیٹھ گئے تھے، آباد ہو گئے تھے، نبی آخر الزمان کے متلاشی ہوتے ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو بنو قریظہ کے ایک یہودی نے، اللہ کی شان، اور بنو قریظہ والے کہاں تھے؟ مدینہ کے اندر۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا۔ پہلے وہ وادی قرا میں تھے، وادی قرا سے نکلے آگے بنو قریظہ۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جیسے ہی میں اس وادی میں پہنچا مدینہ میں، تو میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم یہ وہی جگہ ہے جس کا اموریا کے پادری نے ذکر کیا تھا، ساری نشانی اس میں وہی ہیں۔ مدینہ اس پادری نے کیا بتایا تھا جغرافیکل اس کی کیا پلیسمنٹ ہوگی، دو پہاڑوں، چٹیل پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوگی جہاں پہ کھجوریں کثرت سے اگتی ہوں گی۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں اس یہودی کے پاس بطور غلام کے رہا اور کام کرتا رہا، مجھے نہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا ظہور ہو چکا ہے۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 13 سال گزر گئے، 13 سال کا مکی دور ہے، 13 سال کا مکی دور گزر گیا پورا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں اتنا مشغول ہو گیا اور کوئی اور کمیونیکیشن چینل بھی نہیں تھا، اور ایک غلام کی زندگی صبح سے لے کے شام تک بس کام تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چلا کہ نبی آخر الزمان جن کی تلاش میں یہاں پہ آیا تھا ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو ایک شخص بھاگتا ہوا میرے مالک کے پاس آیا، اور میرا مالک جس درخت کے اوپر میں کھجوریں کاٹ رہا تھا اس کے بالکل نیچے بیٹھا ہوا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اللہ ان
کیلا والوں کو ہلاک کریں، انہوں نے پناہ دی ہے اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ کیلا والے کون ہیں؟ قبا، جو قبا کے لوگ تھے، مسجد قبا۔ آج بھی ہم جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو 5 کلومیٹر کے مسافت کے اوپر مسجد قبا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ پہلا قیام کیا؟ مسجد قبا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا میں قیام فرمایا اور یہاں پہ مسجد کی تعمیر کی، مسجد قبا کی تعمیر فرمائی۔ اور یہ مسجد قبا کون سی ہے؟ مسجد ہے جو اسلام کی چوتھی بڑی مسجد ہے۔ سب سے اوپر کون سی ہے؟ مسجد حرام، بیت اللہ، مسجد حرام۔ دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی، اور چوتھے نمبر پہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص 2 نفل یہاں پہ قبا کے اندر پڑے گا تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ مدینہ کا جو عمرہ ہے وہ مسجد نبوی کے مسجد قبا کے اندر 2 نفل رکعت ادا کرنا ہے۔ تو یہ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی کہ ایک شخص جو ہے نا اس قبا کے مقام کے اوپر مقیم ہے اور قبا والوں نے ان کو ٹھکانہ دی ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک دم میرے جسم کے اندر سے ایسے تھا جیسے جان ہی ختم ہو گئی ہے، اور میرا جو جسم تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جب انسان کے اوپر زیادہ غم کی کیفیت ہو یا زیادہ خوشی کی کیفیت ہو تو انسان کا جسم نا شیور کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہوئی کہ قریب تھا کہ میں اپنے مالک کے اوپر گر جاتا۔ میں فوراً اپنے اس درخت سے نیچے اترا، اور میں اس جو شخص جو پیغام لے کر آیا تھا میں اس کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا، تفصیلات پوچھنے لگا۔ تو میرے مالک نے میرے منہ پہ رکھ کر ایک نہ تھپڑ لگایا، تھپڑ رسید کیا، اور کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا غرض ہے؟ یہ سلمان فارسی کون ہے؟ کتنے بڑے آدمی تھے اپنے خاندان کے، سردار کے بیٹے تھے، غلامی کا توق، اسفار برداشت کیے، کس کے لیے؟ حق کی تلاش کے اندر مدینہ پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آگے تفصیل، کہتے اسی رات میں نے اپنے گھر پہ کچھ کھانا تیار کیا اور میں راتوں رات خاموشی کے ساتھ اپنے آقا کو بتائے بغیر قبا پہنچا، مسجد قبا۔ حضرت سلمان فارسی، اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس واقعے میں دوبارہ سے ریکال کریں، حضرت سلمان فارسی کہاں سے نکلے؟ اصفہان سے، ایران کے اندر اصفہان سے نکلے، آگے کہاں پہنچے؟ شام سے آگے کہاں پہنچے؟ عراق، موصل جو عراق کے اندر ہے، اس سے آگے پھر کہاں پہنچے؟ نصیبین جو ٹرکی اور میں نے بتایا رشیا کی بارڈر کے اوپر ہے، ٹرکی اور سیریا کے بارڈر کے اوپر ہے۔ نصیبین سے آگے کہاں پہنچے؟ اموریا سے آگے کہاں پہنچے؟ عرب میں وادی قرا، اور پھر وادی قرا سے آگے کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، کہ کتنی بڑی قربانی دی سلمان فارسی رضی اللہ۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے گھر کا آرام چھوڑا، اپنے باپ کی شفقت چھوڑی، ان کا مال پیسہ چھوڑا، اور چھوڑتے چھوڑتے اگر آپ یہ میپ دیکھیں صرف یہاں، یہ ایران ہے، ایران، یہاں سے چلتے چلتے سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ سیریا، یہ سیریا ہے، سیریا سے واپس عراق، یہ عراق سے آگے پھر یہاں پہ ٹرکی اور اس کے باؤنڈری کے اوپر نصیبین کا علاقہ ہے، نصیبین، پھر آگے نصیبین سے آگے اموریا، یہاں پہ اموریا ٹرکی کے اندر، پھر واپس یہاں سے آئے وادی قرا اور پھر مدینہ۔ پورا خطہ گھومتے گھومتے کیسے مدینہ کے اندر پہنچے؟ یہ میپ پہ تو بڑا آسان نظر آ رہا ہے، ایران فارس ہے نا۔
اور کتنی قربانی، اپنے گھر کا آرام چھوڑا، سفر کیے، فقر کی حالت کے اندر زندگی گزاری. اور جو اللہ نے اب اسی دوران جب حضرت سلمان فارسی نصیبین کے علاقے میں پہنچے تو اسی نصیبین کے علاقے میں حضرت سلمان فارسی نے کچھ تجارت بھی شروع کر دی. جو پیسہ کچھ تھوڑا بہت وہاں پہ کمایا، کچھ بکریاں تھیں، کچھ گائیں تھیں ان کے پاس، وہ سارا اسی جو ہے نا اگلے سفر اپنے اسفار کے اوپر لگا، یعنی کہ جو کماتے تھے وہ آگے اپنے اگلے سفروں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر دیتے تھے. تو کتنی بڑی قربانی سے وہ حق کے تک پہنچے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے دین کو سیکھنے کے لیے. دین کو سیکھ، حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ طالب علم تھے. اور اتنی جستجو کہ کہاں سے نکلے کہاں تک پہنچے، پوری زندگی قربان کر دی، جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا نبی صلی اللہ، اس جگہ پہ پہنچنے میں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یعنی مدینہ ہونا تھا. اللہ نے کیا ریوارڈ کیا؟ اللہ نے ان کی محنت کا یہ ریوارڈ دیا کہ ان کو صحابی رسول بنا لیا. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور انہی کے اشاروں، انہی کے مشورے کے اوپر غزوہ جو آگے آئے گی خندق آئے گی، اس میں انہی کے مشورے کے اوپر غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی. تو اللہ نہ انسان کی قربانیوں کو ظاہر نہیں کرتے. میں نے اس سے پہلے آپ کو مثال دی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کہ کس جو قربانی کو اللہ نے کس طرح سے ریوارڈ کیا. ہمارے لیے سبق ہے، آپ سب، ہم سب بلکہ اللہ کے دین کو سیکھنے والے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں. تو ہم کیا اس کے لیے تھوڑی سی مشقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے؟ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ کہ اللہ ہم اپنی جابس کے اوپر اتنا ٹائم دیتے رہے، اللہ ہم اپنی اسٹڈیز کے اوپر 15 گھنٹے لگاتے رہے، پیسے بھی دیتے رہے، مال بھی لگاتے رہے، جان بھی لگاتے رہے، وقت بھی لگاتے رہے، لیکن تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا. اللہ کے حضور کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ اور سلمان فارسی کا پورا واقعہ آپ کے سامنے گزرا کہ کس طرح سے وہ کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے. پوری زندگی قربان کر دی، غلامی کا طوق قبول کر لیا، لیکن حق کی جستجو نہیں چھوڑی. اگلا بڑا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اس پورے واقعے سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ حق کے راستے میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو ہر بندہ نیک اور صالح ملے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص سے پہلی دفعہ ملے وہ کون تھا؟ کرپٹ تھا. اور اپنے خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے کرتا تھا، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی بے ایمانی کی وجہ سے. لیکن کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بد ظن ہو کے دین کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے حق کی تلاش کو چھوڑ دیا؟ نہیں. آج بہت سے لوگ اس چیز کا عذر کرتے ہیں کہ جی جب علماء کرام کے معاملات ایسے ہیں، علماء پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا، مجھے ایک شخص ملا، اس کی زندگی میں ایک یو ٹرن جو ہے نا اللہ کی طرف سے آیا. اب یہ کسی طرح سے اپنے شیخ سے یہ شمل لیں جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ان سے کسی طرح سے بدظن ہو گیا. اب دیکھیں شیخ جو ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہوتا نا، شیخ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، استاد سے گناہ ہو سکتا ہے، شیخ سے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی امر وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا سارے. تو اس شخص نے اپنی زندگی کو جو دین پہ آیا تھا نا وہ واپس دنیاوی رنگ میں رنگا گیا، اور کہتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم ہدایت کے اوپر آئے، جب وہی ایسے ہیں، حالانکہ اس کی جو سوچ تھی وہ بھی غلط تھی، جب وہی ایسے ہیں تو پھر ہمارے آنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو جن لوگوں کی وجہ سے دین کے اوپر آئے ان کے اپنے معاملات ایسے ہیں، ان کے اپنے حالات ایسے ہیں. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طلب سچی تھی، سچی طلب تھی دل کے اندر. اور پہلے شخص جیسے ملے وہ اس کے جیسے بھی حالات تھے، لیکن سلمان فارسی نے اس کا دامن نہیں چھوڑا. اور اللہ نے پھر جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا ان کی سچی طلب کی وجہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا. اس لیے حق کی تلاش کے اندر، حق کی جستجو کے اندر مشکلات آئیں گی. دین پہ چلنا کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے. ہمارے لیے تو پھولوں کا سیج بن چکا ہے. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کے سامنے ایک مثال ہے. اس کے لیے ہم سوچیں کہ ہمیں کوئی وقت نہیں دینا پڑے گا، اپنی جستجو نہیں کرنی پڑے گی، ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑے گی، وقت نہیں دینا پڑے گا، اور بس آٹومیٹکلی جو ہے نا ہم دین کے اوپر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. حدیث مبارک، قرآن کے اندر آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا میں اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دوں گا. لیکن دا پوائنٹ از والذین جاہدوا، جو کوشش کرے گا. جو کوشش نہیں کرے گا نا
اس کے لیے رستے نہیں کھلیں گے، کوشش نہیں کرے گا۔ اور یہ دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آنا، ایک مثبت چینج لے کر آنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے ایسے حلقے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک دفعہ جستجو کا آغاز کریں گے تو دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے سے ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان کرتا ہے۔ اور آگے اسی روایت کے اندر آتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں ایک ذراع اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر یہ ایک ذراع چلتا ہے تو میں 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر یہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ کوئی ہو تو صحیح اللہ سے مانگنے والا، ہم تو سائل با قدم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آئیں تو صحیح، میں ان کے لیے راستے کھول دوں۔ ان کی دنیا کو بھی آسان کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، اللہ دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی مانگنے والا تو اللہ سے، کوئی اللہ سے تعلق بنانے والا ہو تو صحیح۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا پورا واقعہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ انسان کو حق کی تلاش میں، حق تک پہنچنے میں اور ہدایت کے حاصل کرنے میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جو بھی قربانیاں دینے پڑیں وہ دیں۔ ہم سے نیند کی قربانی نہیں دی جاتی، ہم سے اپنے وقت کی قربانی نہیں دی جاتی۔ تو یہ قربانی یہ آپ کے درجات کا ذریعہ ہے، یہ چل کر آنا یہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ بیٹھنا اس فکر سے، اس شوق سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے درجات کا اللہ کیا ذریعہ ہے بلندی کا۔ اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مجالس ہیں، یہ گویا کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے ان میں۔ یہ وہ مجالس ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ ہوتا ہے، حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے یا اور سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وہ مجالس ہیں جو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جہاں پہ ہم صحبت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ آگے بتاتے ہیں کہ میں اس رات مسجد قباء میں پہنچا، میں نے کچھ کھانا بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت سخی آدمی ہیں اور آپ کافی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو یہ میں آپ کی خدمت میں یہ کھانا ہے اور یہ صدقے کے مال میں سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ کیا کلام کریں اس پہ، الفاظ نہیں ہے، الفاظ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر۔ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، خود نہیں تناول فرمایا اور صحابہ میں تقسیم کر دیا، انکار بھی نہیں کیا کہ انکار کرتے تو برا مان سکتے ہیں نا اگلا بندہ، اگر جو اتنی محبت سے لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے۔ حضرت سلمان فارسی تو آزما رہے تھے، ایک سائن تو پورا ہو گیا تھا نا جو اموریہ کے پادری نے بتایا تھا، وہ کیا سائن تھا؟ مدینہ، ٹھیک ہے مدینہ۔ اب دوسرا سائن جو بتایا تھا وہ دوسرا ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اموریہ کے پادری نے کہا تھا کہ یہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ استعمال فرمائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو رد کر دیا، صحابہ کو تقسیم کر دیا، تو حضرت سلمان فارسی کہتا ہے کہ میرا دوسرا بھی یعنی چیک باکس پورا ہو گیا، دوسرا ٹیسٹ بھی پورا ہو گیا۔ پھر اگلے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے دوبارہ کھانا بنایا، میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور خلق جو یہاں سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور سب کے ساتھ مل کر اس کھانے کو تناول فرمایا۔ اکیلے بھی کھا سکتے تھے نا، ہمارے یہاں کوئی اچھی چیز کھانے کی آ جائے تو ہم بس نا کوشش ہوتی ہے کہ بس خاموشی سے نا سائیڈ پہ ہو کے بس نفسی غالب ہوتی ہے، جو اچھی چیز سامنے آ جائے بس اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا، خود بھی تناول فرمایا اور تمام صحابہ کو کھلایا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہارا خادم، تمہارا غلام جو گرمی، تپش اور دھواں برداشت کر کے تمہارے لیے کھانا بناتا ہے، تمہارا غلام جو تمہارے لیے تپش برداشت کر کے، دھواں برداشت کر کے
تمہارے لیے کھانا بناتا ہے جس کو تم تنخواہ دیتے ہو، جس کو تم سیلری دیتے ہو، اور تم اپنا حق سمجھتے ہو کہ اس کا تو کام ہے خدمت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسے کھانے میں اپنے ساتھ شریک کرو، اسے بھی ساتھ بٹھاؤ. اگر یہ نہ کر سکو تو ایک لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو آپ کا امپلائی ہے، جو آپ کے گھر، میں کام والی نہیں بولوں گا مگر آپ کام والیوں کے ساتھ تجربہ نہ کر لیجئے گا. مراد ہے کہ اپنے خادم، اپنے غلام، جو آپ کا کک ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر لے، بیوی بھی تپش برداشت کرتی ہے، دھوپ گرمی برداشت کرتی ہے، پسینہ جو ہے نا برداشت کرتی ہے، دھواں برداشت کرتی ہے، اور اگر اپنی بیگم کے منہ میں لقمہ ڈال دیں تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عالی ہیں جو آپ کو سیرت میں جگہ جگہ پہ انشاءاللہ ہم بیان بھی کریں گے، اور یہ عملی چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے. تو خیر، دوسرا نشان بھی پورا ہو گیا. تیسرا نشان، اب تیسرا نشان کون سا باقی رہ گیا؟ تیسری علامت جو بیان کی تھی مہر نبوت والی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اب قبا سے مدینہ تشریف لے آئے. ایک دن حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر یہ جنت البقیع کے اندر ایک جنازے کے ساتھ تشریف لائے، اور میں بھی پیچھے بھاگتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں وہاں پہنچا جنت البقیع. اور آپ جانتے ہیں جنت البقیع اور مسجد نبی بالکل ساتھ ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو جنازے سے فارغ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یہ جنت البقیع تشریف لے گئے. تو میں بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچا، اور میں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے میں کھڑا ہو رہا تھا بار بار اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں. اور ایسے کئی دفعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ مہر نبوت کی جو نشانی یہ بہت سی کتابوں میں ذکر تھی، اور لوگ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لاتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کندھے مبارک سے کپڑے کو نیچے کیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میری آنکھوں کے سامنے مہر نبوت تھی. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں اب یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے انہوں نے اتنے سفر برداشت کیا. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ آنسو میری آنکھوں سے بے ساختہ نکلنا شروع ہو گئے، میری آنکھیں بہنا شروع ہو گئیں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدے پہ چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دور میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نبی کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن رکھیں. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ اپنی پورا واقعہ بیان کرو، پورا واقعہ بیان کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سلمان فارسی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ کیسے وہ فارس سے نکلے، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے. اور پھر حضرت سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم یہ سارا واقعہ اپنے ایمان لانے کا میرے صحابہ کے سامنے بیان کرو. تو حضرت سلمان فارسی نے پورا واقعہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے مجمع کے اندر بیان کیا. اور پھر ہم نے حدیث کے شروع میں پڑھا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں. تو سلمان فارسی ابن عباس سے کہنے لگے کہ اے ابن عباس، جس طرح سے میں تمہیں یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں اسی طرح سے یہ میں نے پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے نقل کیا تھا. یہ واقعہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب حضرت سلمان فارسی ابھی بھی غلام ہے، ابھی غلام ہے، غلامی کا توق نہیں اترا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم اب اس ٹائم پہ یہ غلامی میں رہے، حتیٰ کہ بدر بھی ہو گئی. بدر 3 ہجری میں ہوئی ہے، بدر بھی ہوئی، احد بھی ہو گئی. احد مجھے ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں آ رہا، شاید 7 ہجری میں ہوئی ہے، شاید 6 یا 7 میں ہوئی ہے. بدر بھی ہوئی اور احد بھی ہو گئی. میں کسی میں حصہ نہیں لے سکا غلامی کی وجہ سے. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی مکاتبت کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھڑوا لو. مکاتبت کسے کہتے تھے؟ کہ ایک غلام جو تھا وہ اپنے آقا کے ساتھ ایک ڈیل کر لیتا تھا کہ میں اتنے پیسے تمہیں ادا کر دوں گا، تم مجھے آزاد کر دینا. تو یہ یہودی نا مطلب وہ اپرچونٹیز ہوتے ہیں، موقع کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کا غلط فائدہ اٹھایا جائے. ابھی یہودی تھا ان کا مالک،
اس یہودی نے کہا کہ میں ایک شرط کے اوپر تمہارے ساتھ مکاتبت کرتا ہوں. مکاتبت آپ نے سمجھ لیا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک غلام کو جو اماؤنٹ پے کرنی پڑتی تھی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگا، جو اب ایمان لا چکے ہیں سلمان فارسی، کہ میں تمہیں اس شرط کے اوپر آزاد کروں گا کہ تم مجھے 300 کھجوریں، 300 کھجوروں کے درخت لگا کے دو، اور وہ 300 کھجوروں کے درخت اگنے چاہیے. جب آپ بھی، جو آپ میں سے زراعت وغیرہ کو جانتے ہیں، انہیں پتہ کہ آپ جتنے درخت، خاص طور پہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کو بویا جائے نا، تو وہ سارے جو ہے نا وہ پکتے نہیں ہیں، سارے درخت کی شکل اختیار نہیں کرتے، بیچ میں سے کئی جل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. اگر ایک آ جائے کہ 50% جل جاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، 50% باقی رہتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کو اس یہودی نے کہا کہ 300 زندہ درخت چاہیے، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ، 40 آؤنس مجھے گولڈ، سونا چاہیے. اگر تم مجھے دونوں چیزیں ادا کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت سلمان فارسی، بئی دست بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنے اس فارسی بھائی کی مدد کرو. یہ جو فنڈ ریزنگ کرنا ہے نا، فنڈ ریزنگ کرنا خیر کے کاموں کے لیے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بھی سمجھ لیں. کئی لوگ اس کے اندر بھی بہت زیادہ نا وہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو ہمارے پاس ہوگا بس اسی میں سے خرچ کریں گے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے، جیسے سلمان فارسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مال مانگا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. احد کے اوپر، غزوہ خندق میں، روایات میں کثرت سے آتا ہے، بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فنڈ ریزنگ کی ہے. یہ فنڈ ریزنگ کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کی ہے. کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 30 کھجوروں کی وہ شاخیں دیں. کرتے کرتے وہ 300 شاخیں جب مکمل ہوگی، جسے وہ کیا کہتے ہیں 300 پنیری مکمل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم 300 گڑھے کھودو. تم نے ان کو خود جو ہے نا وہ نہیں بونا. جب تم 300 گڑھے کھود لو تو اس ٹائم پہ مجھے بلانا، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو بوؤں گا. اللہ کی شان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب سلمان فارسی نے 300 گڑھے کھود لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس جگہ پہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت خود اپنے ہاتھوں سے لگائے. اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت اگائے. اور اللہ کی شان، وہ 300 کے 300 جو تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. وہ 300 کے 300 پھلدار بھی ہوئے بعد میں، اور وہ پورے پکے اور پھلدار. اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مرجھایا. 300. اب یہاں سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے، لوگوں کے کام آنا چاہیے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور 300 کھجوروں کو گڑوں میں ڈالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دھوپ، سختی، اتنی دھوپ ہوتی ہے عرب کے اندر. جائیں نا ذرا آپ دھوپ کے اندر کھڑے ہوں، 10 منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا اس گرمی کے اندر نا، 10 منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود حاضر ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کرنے کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، جو کسی شخص کے کام کرنے کے لیے، کسی شخص کا کوئی کام کرنے کے لیے، اس کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، بڑی غور سے سنیے گا، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا. ایک تو وہ کام ہو جائے، ایک ہے وہ کام نہ ہو. تو اس شخص کو 100 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب دیا جائے گا. 100 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کا. کام نہیں ہوا، صرف اس نے ایفرٹ پٹ کی اپنی کسی کا کام کرنے کے لیے. تو ہم آج نا ایک سیلفش لائف سٹائل کو اپنی زندگی سے نکالیں. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، لوگوں کے لیے جینا سیکھیں، لوگوں کے کام آنا سیکھیں. آپ کسی کو کسی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی کام آ سکتے ہیں، تو اتنا بڑا اجر ہے. آپ اپنے اماں کے کام کر دیں، اپنی والدہ کے والد کی خدمت کریں. دیکھیں، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ ہم سے وہ معاملہ کریں گے جیسا ہم اللہ سے گمان کریں گے.
آپ کی والدہ کی آپ کوئی چھوٹی سی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی چھوٹی سی حاجت پوری کر دیتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. والدہ کہتی ہیں کہ مجھے باہر سے کوئی سودا لا دو، یہ ضرورت میری پوری کر دو، تو آپ گھر سے نکل کے وہ حاجت پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کسی غیر کی مدد کریں تو اس کے اوپر آپ کو 100 دن اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. آپ اپنی سگے ماں باپ کی خدمت کریں تو اس میں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ بطریق اولا ملے گا. اس لیے لوگوں کے کام آنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام آنا. انسان کو نافع ہونا چاہیے، انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے، مطلبی نہیں ہونا چاہیے، مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کل ہم نے ایک اور مثال سے سمجھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپرچونسٹ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیلفش نہیں تھے. تو خیر ایک جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد دوسری شرط کون سی باقی رہی؟ آزادی کی سونا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ سونا ہدیہ کے طور پہ پیش کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محل اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ سونا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وہ کہاں ہے تمہارا فارسی بھائی سلمان، فارسی بھائی. تو صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سونا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھتے تھے لوگوں کی حاجات کو. آپ علیہ السلام بھول نہیں گئے تھے حضرت سلمان فارسی کی اس حاجت کو. ایک ذمہ دار آدمی نا لوگوں کی ضروریات کو خود ذہن میں رکھتا ہے. حضرت سلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اتنے جانثار صحابہ موجود تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، یہ تو ابھی بھی ایمان لے کر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی کی یہ حاجت یاد تھی. جیسے ہی سونا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور انہیں وہ سونا دیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے جب اس سونا کو دیکھا تو بالکل تھوڑا سا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیسے، یہ تو 40 اوقیہ دینا، اور 40 اوقیہ از ہیوج اماؤنٹ، یہ تو بالکل تھوڑا سا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ تم اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے کفایت کرے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ تھا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ سونا اس یہودی کو جا کے دیا، اس نے اس کو تولا تو وہ پورا 40 اوقیہ تھا. اب یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے غزوہ خندق کے اندر بھی حصہ لیا. میں نے آپ سے بیان کیا غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر، آگے انشاءاللہ سارے غزوات آئیں گے، حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر خندق کھودی اور یہ صحابی رسول بنے، اور چوٹی کے صحابہ میں ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. یوں حق کے متلاشی لوگ اس دور میں بھی موجود تھے جو انتظار میں تھے کہ کب آخری نبی الزمان کا ظہور ہو اور ہم ان کی اقتداء کریں. ہم نے 3 مثالیں آج پڑھی ہیں ایسے. سب سے پہلی مثال کون سی تھی؟ زید بن عمر بن نوفل. دوسری مثال ورقہ بن نوفل. اور تیسری مثال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت سلمان فارسی کا جو تفصیلی واقعہ ہے اس میں بہت سی ہمارے لیے نشانی ہے، بہت سے ہمارے لیے سبق آموز چیزیں ہیں. اور آخری اس کے اندر جو ایک اہم سبق آموز چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں غیر جو خاص طور پہ جو نو مسلم ہوتے ہیں نا، نو مسلم، ہمیں خاص طور پہ ان کے کام آنا چاہیے. نو مسلم خاص طور پہ ویسٹ کے اندر بہت سے نئے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، فائنینشیل مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے. جس طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو ان کے جو ایمان لے کر آئے پاکستان کے اندر بہت سے قادیانی اسلام لے آتے ہیں اور ان کو بہت سی فائنینشیل چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں، کھانے کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو نو مسلم ہوتے ہیں. اور ایک US کے اندر ایک سروے بھی کیا گیا کہ بہت سے ریورٹس جو اسلام لے کر آتے ہیں اس میں سے ایک ایسی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے جو بعد میں اسلام کو چھوڑ بھی دیتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں، ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. بھئی اللہ سے اللہ فقر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی ہے. جب انسان کے اوپر بھوک آتی ہے نا، تو آپ علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر کئی دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو ہمیں ان نو مسلمین کے بھی حقوق کو پورا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.